فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یاد رکھیں۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے یہاں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ پہلی چیز اعتقادی ہے، نظریاتی ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ بقیہ 3 چیزیں آگے جو ہیں وہ 4 چیزیں وہ اعمال ہیں انسان کے۔ پہلا اعتقاد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ پڑھ لے تو سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کو معبود مان لیا، تمام انبیاء کو، جنت جہنم کا، قیامت کا اقرار کر لیا، وہ اسلام لے آیا۔ آگے اس کے بعد ہیں 4 چیزیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اعمال ہیں۔ پہلا اعتقاد ہے یعنی نظریہ ہے، یہ سوچ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ لگاتار 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کے اندر جو 3 چیزیں ہیں نا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ ہر ایک پر ہمیشہ فرض نہیں ہے، یہ استطاعت رکھنے والے پر، صاحب نصاب ہے جو، اس پر وہ بھی سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ حج ہے، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، یہ بھی استطاعت رکھنے والے پر سال کے بعد یہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، یہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، یہ بھی سال میں 1 ماہ، اور وہ بھی مقیم صحت مند تندرست کے لیے ہے۔ کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، اس کو معاف ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہر ایک پر فرض ہے، وہ چاہے امیر ہے، غریب ہے، اس کی کوئی قید نہیں، وہ مریض ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، کسی بھی حوالے سے نماز معاف نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی بڑی مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، لیکن اسلام نے یہ کیا کہ کوئی مسافر ہے، اس کو نماز مکمل نہیں، تھوڑی قلیل کر دی، ہلکی کر دی، معاف نہیں کی۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، کسی بھی حالت میں۔ روزہ بھی معاف ہے مسافر کے لیے، مریض کے لیے، نماز معاف نہیں ہے، نہ مسافر کے لیے، نہ مریض کے لیے، نہ غریب کے لیے، نہ امیر کے لیے، کسی بھی حوالے سے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہم میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ لازم بن رہی ہوگی۔ اور اسی طرح حج ہے، وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، چند ایک لوگ ہوں گے جن پر لازم بنتا ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ روزہ بھی سال میں 1 مرتبہ 1 ماہ آتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی سال بعد لازم ہوتی ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہر ایک پر فرض عین ہے، کسی بھی حوالہ سے معاف نہیں ہے۔ اس قدر نماز ضروری ہے، یاد رکھیں۔ کوئی جس طرح کی مرتبہ یہ سمجھے، وضو لازم و ضروری ہے فرض نماز کے لیے، اب اس حد تک مرض ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، اسلام کہتا تھا یہ منہ کر لے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ پھر نماز کے اندر قیام، قرات، رکوع، سجود، اتحیات، یہ سارا فرض ہے۔ اب اس قدر مرض ہے کہ انسان قیام نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنی حد تک مرض ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اسلام کہتا ہے کہ تم لیٹ کر اپنے ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھ، پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اتنی حد تک مریض ہے کہ اشارے بھی نہیں کر سکتا، پڑا ہوا ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہے، اسلام کہتا تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا، نماز پھر بھی تجھے معاف نہیں ہے۔ اور ہمارے ہم تندرست ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ماشاءاللہ، اللہ کی نعمتیں اس قدر، موج مستیاں، نوجوان ہوتے ہیں، کڑیل جوان، طاقتور، سالہ سال سے نماز کا علم بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، نماز آتی نہیں ہے، اس قدر اسلام سے دوری۔ فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے لیے معیار یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں ہر بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ نماز پڑھو کہ تمہارے اندر نور ایمان پیدا ہوگا، نماز پڑھنے سے تمہارے اندر کے جو اپنا زنگ لگے ہوئے ہیں اور اندر ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، زنگ مٹ جائیں گے، اندر نور بھر دیا جائے گا، آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا نور پیدا ہوگا اگر نماز پڑھو گے تو۔ نماز ہر ایک بے حیائی برے کاموں سے روکے گی۔ اور یہ عام طور بھی ہمارا تجربہ ہے کہ نماز پڑھ کے گیا،
دکان پہ اب ملاوٹ کرنی ہے، پھر سوچے نہیں یار نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کچھ تو سوچ بدلی نا۔ شیطان نے اگرچہ پوری کوشش کی، لیکن وہ نماز کی وجہ سے حیا آ رہی ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ میں ابھی سجدہ ریز ہو کے آ رہا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں میں؟ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، آگے آنے والے خواتین کے سامنے آٹومیٹکلی نظریں جھک جاتی ہیں، حیا پیدا ہوتی ہے، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر کے آ رہا ہوں۔ نماز انسان کو تمام بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں معاشرہ خراب کیوں ہے؟ بے نمازگی کی وجہ ہے۔ ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھتی، بے پردگی ہے۔ بازاروں کی طرف چلے جائیں، پارکوں کی طرف چلے جائیں، ہماری بیٹیاں بچیاں ہیں، کیسا لباس ہے، کس طرح کا انداز، ہار و سنگار کر کے کس طرح باہر گھوم رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حیا کیوں ختم ہو گئی؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز ہماری بچیاں، ہمارا جوان طبقہ پڑھتا ہوتا، ان کے اندر حیا کا نور ہوتا، ان کے اندر شرم ہوتی۔ شرم اور حیا کے مر جانے کی بنیادی وجہ بے نمازگی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے نا، فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہے، کیا امید ہے کوئی میل باقی رہے گی اس کے جسم پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 مرتبہ غسل کرے نہر کے اندر دن میں، کیسے ممکن ہے کہ اس کے جسم پر باقی میل رہے؟ تو حضور نے فرمایا یہی مثال ہے اس بندہ مومن کی جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے نا، جس طرح کہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے کوئی میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے سے کوئی گناہ باقی انسان کا نہیں رہتا۔ اسی طرح حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خزاں کا موسم تھا، باہر نکلے تو پتے جھڑنے کے قریب ہوتے ہیں، ایک شاخ کو پکڑا اور اس کو ٹہنی کو ہلایا، سارے پتے اس کے جھڑ گئے، صاف ہو گئی بالکل۔ جو صاحب ساتھ تھے فرمایا اے صحابی دیکھا یا رسول اللہ دیکھا؟ فرمایا یہ مثال ہے اس نمازی کی، جب وہ نماز پڑھتا ہے گزشتہ جتنا بھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے، رب تعالیٰ اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جس طرح اس پتے اپنا اس شاخ سے جڑ گئے ہیں سارے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ساری بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے، انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے، حیا پیدا کرتی ہے، حوصلہ پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر نور ایمان بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے انسان کے اندر۔ اور اس کے برعکس بے نمازگی انسان کے اندر بے نوری پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر شرم و حیا کا نور ختم کرتی ہے، بے حیائی پیدا ہوتی ہے، بے شرمی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ ویل بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل ایک جہنم کی خاص وادی ہے، اور اس ویل سے مراد ایسی وہ جہنم کی وادی ہے کہ وہ جہنم خود دن میں کئی مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگ دے، اس قدر خطرناک وہ جگہ ہے۔ اور وہ نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی کبھار پڑھی نہ پڑھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت، کوئی دشواری، کوئی غم، کوئی اکتاہٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، بالکل ایزی سکون کی زندگی ہے بے نمازگی کی وجہ سے بھی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن بے نماز لوگوں کو، نمازیوں کو، اس کے برعکس اگر دیکھیں حدیث کو، نمازی ہوں گے ان کو صدیقین، شہداء، صحابہ اور ان لوگوں کے قریب ان صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور بے نماز انسان کو فرعون، شداد، حامان اور نمرود جیسے غلیظ قسم کے لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب بتائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے اگر ان صفوں میں کھڑا ہو، ہم تو نمازی ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے بچوں میں سے کوئی انہی صف میں کھڑا ہو، تو وہ دوسری صفوں کو کس قدر حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا، اس وقت کتنا اداسی، کتنا تھکن، کتنا پریشانی ہوگی، کس قدر وہ غم زدہ ہوگا، اور اس کی حالت کیا ہوگی۔ ان باتوں کو دیکھ کر میں اور آپ کوشش کریں خود 5 وقت کی نماز، ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو بے نماز ہو، یہ کوشش کریں اپنے بچوں کو 5 وقت کے نمازی بنائیں۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد بے نمازی ہو، اس میں میری اور آپ کی کمزوری، میں اور آپ تو 5 وقت کی نمازی ہیں نا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی، میں اور آپ نماز خود تو پڑھتے رہیں، ہمارے گھر کے افراد میں کئی ایسے فرد ہوں جو نماز نہ پڑھتے ہوں، تو یہ نا انصافی ہے۔ میں نے اور آپ نے کوشش کریں ان کا احساس کرتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھے کہ کہیں قیامت کے دن یہ فرعون، شداد، حامان اور نمرود کی صف میں نہ کھڑا ہو۔
اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ڈر سے ان کو کوشش کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، غصے سے، ہر لہجے سے ہم نے نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔